تو اگر ہر اہل قبلہ مسلمان ہے تو ایک سوال ہے میرا، ایک فرض کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ مثال کے طور پر تمام ہندوؤں کے بت ایک دفعہ پھر کعبے کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اعلان نبوت سے پہلے تھا، وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، فتح مکہ تک وہاں بت رکھے رہے جیسا کہ پہلے تھا۔ اگر آج تمام بت کعبے میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور مثال دے رہا ہوں کہ تمام ہندو جو ہیں وہ مندروں کو چھوڑ کر کعبے کی طرف رخ کر کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہندو مسلمان ہو جائیں گے چونکہ وہ اہل قبلہ ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا ایک اور فرض کرتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ اللہ کی نہیں، اس چار دیواری جسے کعبہ کہتے ہیں اس چار دیواری کی پوجا کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر اس چار دیواری کو جو خانہ کعبہ کے نام سے موسوم ہے اس کی پوجا کرتا ہے، خدا کی نہیں، اس گھر کی پوجا کرتا ہے، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مشرک ہے، چونکہ اللہ کی ذات نے شریک کیا ہے۔ پھر وہی بات کہ نماز پڑھنا یا قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا یہ اسلام میں داخلے کی شرط نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کو اسلام سے خارج ہونے سے روک سکتی ہے۔ جس نے خدا کا انکار کیا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے کعبے کی طرف مسلمان نہیں رہے گا، یا رسول خدا کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، یا رسول خدا کے معصومون کا انکار کر دیا، یا ان کی عالم الغیب کا انکار کر دیا، یا دیگر جو چیزیں رسول خدا کی شرط نبوت ہیں، جو کسی بھی نبی کے لیے شرط ہیں، اس کا اللہ کی طرف سے ہونا، اس کا نبی ہونا، اس کا معصوم ہونا، اگر آپ ان چیزوں کا انکار کر دیں گے تو لاکھ نماز پڑھتے رہیں کعبے کی طرف منہ کر کے، وہ آپ کو دار اسلام سے نہیں رکھ سکتی۔ تو قبلہ جو ہے، کعبہ جو ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اور اسلام کے اندر رہنے تک کے لیے مفید ہے۔ آپ اسلام سے باہر ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو اسلام میں نہیں لا سکتا، کلمہ ہے جو لا سکتا ہے۔ اور جو میں نے اہل تشیع کے حوالے سے مثال دی تھی وہ مثال کی گفتگو تھی کہ اگر 99 بیٹھے ہوئے ہیں، 100 بیٹھے ہوئے ہیں تو 99 کا عقیدہ ایک ہے، ایک نہیں مانتا، تو ایک مثال کی بات ہے۔ چونکہ میں مذہب جعفری سے تعلق رکھتا ہوں تو سب سے اچھی مثال وہ ہوتی ہے جو انسان خود اپنے بارے میں دے، تو اس لیے میں نے اپنے بارے میں مثال دی تشیع کے بارے میں، ورنہ یقینی بات ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہم جو دن میں اذانوں میں، اپنی اقامت میں، کلمے میں، ہر جگہ پر ہم اس کلمے کو دہراتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، اور پورا کلمہ جب پڑھتے ہیں وَوَصِيُّ رسول اللہ وَخَلِيفَتُهُ بلا فضل کہ اس کا خلیفہ ہے، اس کا جانشین ہے، تو میرے خیال میں تشیع میں ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی کلمہ بیان کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر میں لطف کی بات بتاؤں، 128 جھوٹے نبی آئے ہیں جن کے نام، جن کی تفصیلی کتابیں میرے سامنے موجود ہیں، 128 جھوٹے نبی جو مختلف ادوار میں آتے رہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی مذہب تشیع میں سے نہیں تھا۔ کسی فقہ جعفری پر عمل کرنے والے نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ کسی بھی اور مسلک سے ہوگا، کسی اور کی تقلید میں ہوگا، کسی اور کو مانتا ہوگا، رسول خدا اور اہل بیت کا فالوور دعوی نبوت جھوٹا نہیں کرتا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ عطا المنان صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سن لی، ان کا عقیدہ انہوں نے اپنا بیان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے سے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ طارق صاحب کے سوال 3 لوٹن سے بڑے مختصر سے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، if he gets sick or he passes away, what about his sins, if he has asked for repentance for his sins, may Allah probably forgive his sins, but if he passes from this world having his sins on his shoulder and he does not realize or does not bother to ask for forgiveness for his sins, sickness or himself being passed away from this world will not remove the sins from him unless he asks for the forgiveness in this world. So even we say in the story of Musa and Pharaoh, when Pharaoh was about to sink down in the river, that time when he was about to go down, he said, "Oh Allah, I believe on you, I believe on the God of Musa." Prophet Allah subhanahu wa ta'ala said, "This is too late. When you know that you have no more souls to get out of this water, now you are saying that, yeah, I believe on Allah." That was too late. A person, while he's alive, he's in this world breathing, he realizes that he made mistakes, because we are human, we can make mistakes, we do commit sins because we are human beings and we are not masoom, we are not infallible, so we can make mistakes.
And when we do make mistakes, if we realize it that we have committed a sin and we ask for forgiveness for the sake of Prophet and his family, for the sake of Quran, for the sake of Allah himself, Allah is very merciful. He is very beneficial. He can forgive you without any further, what can say, argument in general language. But if we do not ask for forgiveness, if we just go on our own, that if I'm sick, I'm dying, and Allah will give my sins for himself, no. There is hell, there is heaven, there is a concept of barzakh. Our sins will be calculated and will be asked that why have you committed this sin for. And that's one. Number two, the best time for tahajjud prayer is the time which is connected to the time of Fajr prayer. If you complete your tahajjud prayer right before the time of Fajr prayer, that is the best time for tahajjud prayer. Before the prayer of Fajr, you can read it, you can offer your tahajjud prayer, and that has a very good reward for you. You can offer your tahajjud prayer after 12 o'clock, but gradually the level of reward, the level of sawab increases as time passes, and when it goes very near to the Fajr prayer, it is on the peak level of the reward. The very last questions, the terrorism and Baqi and the building of the graves, I think I should leave this question for tomorrow. The first question of tomorrow I'll be discussing will be building of graves. Even though I've discussed it in Urdu last week, when my sister Safia called from Germany, she had been asking me this question for a couple of times, and I replied her, inshallah, tomorrow I'll give you a brief detail that not only Baqi, the building of graves, plus what is terrorism, how and when the terrorism was started inside Islam, and who was the first terrorist in Muslim community ever. From the time of Prophet till today, who was the first ever terrorist who started the terrorism in the Muslim community, and that we are getting the fruit of him. So inshallah tomorrow I'll discuss the question, what is terrorism, who was the first terrorist in the Muslim nation, Muslim religion, Islam, and the building of the graves, and the concept of it, and the demolition of Jannat al-Baqi. Inshallah tomorrow it will be my first question that I will discuss on, if I am alive. ناظرین کرام, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ گفتگو جستجو پروگرام کے ساتھ 10:30 بجے رات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم روزانہ اب سے 10:30 بجے سوموار, منگل اور بدھ 3 دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے اس پروگرام کے ساتھ. کل تک یاد دیجیے گا. کل انشاءاللہ پہلا سوال طارق صاحب کا لوٹن سے, دہشت گردی, اسلام میں دہشت گردی اور بقی کی جو انہدام کیا ہے ان لوگوں نے, اس کا کیا حصہ ہے, کیا کانسیپٹ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان تمام چیزوں کے بارے میں کل میں پروگرام کے پہلے حصے میں بات کروں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.